السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى الإمام أبو داود في سنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النام حتى يستيقظ. صححه الألباني. کل کے درس میں ہم نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ ماہ رمضان جو ہے تربیت کا مہینہ ہے، لہذا ہر والدین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، اپنے بیوی کی تربیت کریں اور ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. کل کے طویل درس حدیث میں کئی باتیں آئیں کہ والدین کے لیے رمضان کا موقع اتنا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. معزز حاضرین، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک درس اس تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام ابو داود نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. قلم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی برائیاں نہیں لکھی جاتی. وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، یہاں تک کہ جو ہے دیوانہ وہ اس کو عقل نہ آ جائے، اور سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں انسان کی برائیاں نہیں لکھی جاتی، وہ مکلف نہیں رہتا. لہٰذا اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ ابھی نابالغ ہے اس کے اوپر جو ہے عبادت کوئی بھی فرض نہیں ہے. اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جھلکتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نابالغ بچے کو تم مجبور نہیں کر سکتے، البتہ تم اسے عادت ڈال سکتے ہو کہ تم نیکیاں کرو. معزز حاضرین، کل کے درس میں کئی باتیں آئیں. آج کے درس میں ہم پہلی بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ماں باپ اپنے بچوں سے جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں خود رمضان کی اہمیت واضح ہونی چاہیے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت باب یذکر له باب الریان. آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان. کہا کہ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، جب روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا، کوئی بھی اس سے داخل نہ ہو سکے گا. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ الریان ہے، کیا تم اس کا نام جانتے ہو؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا، ایسا اس کو سمجھائیں کہ الریان جو دروازہ ہے نا، کیا تم اس سے داخل ہونا چاہتے ہو؟ ہم اس کو بتائیں، دنیا میں پتہ نہیں ہم کو سے دروازوں داخل ہو جاتے ہیں. مساجد کے دروازے تو بہت اہم ہوتے ہیں، ورنہ تو شاپنگ مال کے، دکانوں کے، اسکول کے، ہوٹلوں کے کن کن دروازوں سے داخل ہوئے اور نکل گئے. لیکن بتاؤ، وہ دروازہ ایسا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھنے والا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ عورت، اللہ وہ نہیں دیکھے گا، بلکہ جو بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو ہے جنت کے دروازے داخل فرمائے گا. اور اس سے پہلے کہ یہ درس حدیث میں ہم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جنت کے جو 8 دروازے ہیں، 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ جنت کے 2 دروازے ہوں گے. کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی یہ جنت جو زمین آسمان سے چوڑی ہے، اس کے 2 دروازوں کے درمیان اتنی چوڑائی ہے. کتنے لوگ داخل ہوں گے، کیا کیا ہوگا اس دن. اگر دوسرے لوگ داخل ہونا چاہیں گے تو وہاں ان کو روک دیا جائے گا. لہٰذا یہ باب الریان سے داخلے کی ہم جو ہے کیا کریں، ہم ان کو جو ہے مکمل طور پر رغبت دلائیں کہ یہ دروازے داخل ہونا قیامت دن بڑے اعزاز کی بات ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ماہ رمضان میں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہم ان کو برے اخلاق سے بچائیں.
ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بری دوستی سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، فون سے بگڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو، اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک میں تمام بری عادتوں سے پکڑ کر رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، بچے نے روزہ رکھا تو بچے سے شروع میں بول دو، دیکھو حالت روزہ میں جھوٹ نہیں بولنا، حالت روزہ میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارا پیاسا رہنا، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ہر برے اخلاق سے ہم اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک میں بچا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہاں سوال یہ ہے کہ بچے کی کون سی عمر ہے جب اس کو روزہ رکھنے کے لیے ہم حکم دیں اس کو؟ کیا 5 سال کا ہو جائے تو ہم حکم دیں، یا 11-12 سال کا ہو جائے تو حکم دیں؟ ایک بڑا مسئلہ ہے علماء کے درمیان میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سماج میں تو ہمیں 2 طرح کے والدین ہمیں ملتے ہیں۔ ایک والدین ایسے ہوتے ہیں بڑے بزدل، کیا سمجھتے ہیں ہمارا بچہ عبادت کیا تو کمزور ہو جائے گا۔ آج والدین کی سوچ ایسی ہے، اگر 2 رکعت نماز پڑھا، 4 رکعت نماز پڑھا تو بولتے ہیں ارے فجر چھوڑ دو، رات میں تراویح پڑھ کے طاقت آئے اس نے نماز فجر بھی چھوڑا ڈالنا اس کو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں ہمارا بچہ زیادہ عبادت کیا تو کمزور ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں۔ مثلا میرے بچے کی عمر 10 سال کی ہے، وہ جلدی رات میں سو جاتا ہے، اگر میں اسے زبردستی رات میں 10:30-11 بجے طاقتوں میں لے کر آؤں، اس کے چہرے پر پانی ماروں، زبردستی کروں، ماروں، یہ دونوں جو بیلنس کے بغیر جو زاویے ہیں دونوں غلط ہیں۔ بالکل ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا تو میں عبادت کے نام پر اسے زبردستی کروں جبکہ شریعت نے خود زبردستی نہیں کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسی زبردستی کروں، بالکل میں اس کو ایسا بتاؤں کہ عبادت کرنے سے میرا بچہ کمزور ہو جائے گا، یہ دونوں نقطۂ نظر مکمل طور پر غلط ہیں۔ لہذا اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ ایک رات لائیں، ایک رات نہ لائیں، آدھی رات اس کو جو ہے تاخراتوں میں آدھا حصہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے ابھارے اور آدھی رات سو جائے، مکمل طور پر ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، وہ عمر کیا ہے تو اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جس بچے کو روزہ رکھنے کی تربیت ہم کر سکتے ہیں 7 سے لے کر 10 سال تک، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے لیے 7 سال ہوئے تو حکم دو، اسی طریقے سے نماز کی جب آپ تربیت کر رہے ہیں ساتھ میں روزے کی بھی تربیت کرو۔ 10 سال کا ہو جائے مار نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن روزہ رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو پریکٹس کرا سکتے ہیں 7 سے لے کر کب تک؟ 10 سال تک۔ معزز حاضرین، ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ جب شریعت نے اس کو 14 اور 15 سال کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم کیوں 7 اور 10 میں اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں؟ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ گھر میں برکت آئے گی۔ آپ دیکھو جن کے گھروں میں ماں باپ بھی نمازی، بچے بھی نمازی، وہ گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ اس جنت کو جانے سے پہلے ان کا وہ گھر ہمیں جنت نما نظر آتا ہے۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ایسی گھٹن محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ گھر میں جھگڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بھی نماز پڑھنا، ماں بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کیسے ہوگا جب جن گھر والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو، اس گھر میں کیا خیر باقی رہے گا؟ تو لہٰذا گھر میں برکت، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اسی لیے 7 سال کے اندر جو ہے ان کو مکمل طور پر اس کی طرف لے جائیں۔ معزز حاضرین، والدین کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے، اگر وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب ماں باپ کو لکھا جائے گا۔ ایسا یہ جو ثواب کا جو کام ہے نا، آپ کسی شریعت میں کسی مذہب میں نہیں پا سکتے۔ یہودیت کو لاؤ، نصرانیت کو لاؤ، نہیں، یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر حج کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران قبیل خثعم کی یہ خوبصورت عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اور آ کر کیا کیا، اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ایسے ہاتھ میں اٹھایا اور آ کر کیا پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس بچے پر بھی حج فرض ہے؟ چھوٹے بچے کو لے کر آ گئی ہے، پھر بھی حکم پوچھتی ہے کیا یہ اس بچے پر حج فرض ہے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا شارٹ جواب اور بہترین جواب، کہا اللہ تعالیٰ اس بچے کے حج کرنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا۔
یہ اللہ کی نبی نے بیان فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا، اگر نابالغ بچے کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، دیکھیے ہم اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کریں، اس کو دیکھ کر، ہمارے نیک کام کو دیکھ کر کوئی دوسرے نیک کام کا تو پرزہ ہمیں ملتا نا۔ اسی طریقے سے اگر بچے نیک ہو جائیں، وہ روزہ رکھیں، حج کریں اور کوئی بھی کام کریں، ان کی نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے گا اور اسی طریقے سے ان کے ماں باپ کو بھی دے گا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، نابالغ بچے اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں ثواب ملے گا، یہ اہم ہے۔ اگر نابالغ بچے اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں ثواب ملے گا، اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ معزز حاضرین، تو جب حج کرتا ہے ایک بچہ، وہ اس کے لیے نفل ہے، اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے، تو اس کی ماں سے کہا کہ تم کو حج کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بچے کو بھی روزے کا ثواب دیتے ہوئے ان کے والدین کو بھی جو ہے مکمل طور پر ثواب دے گا۔ اور ایک بات بتا دیں، دیکھیے سلف صالحین اپنے بچوں کو اس طرف بڑی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری عمر 7 سال کی ہے، صرف 7 سال کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے گیا تھا جبکہ میری عمر 7 سال کی ہے، اور یہ حج جو ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا ہے۔ تو یہ نیکی کرے گا بچہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب والدین کو بھی دے گا اور جو ہے ان کے بچوں کو بھی دے گا۔ معزز حاضرین، یہ ہم بچوں کو نیکی کی تربیت دیتے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سوچیں گے ٹائم پاس ہے کیا؟ یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، اس کے ایسے ایسے گہرے اثر مرتب ہوتا ہے بچے کی زندگی پر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا کیا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بلوغت سے پہلے نماز، روزہ، اس کی عادت ڈالی، بچے نیک بنیں گے۔ اور یاد رکھو، انسان جب مرتا ہے نا، اس کا نام عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی بھی کیا جانے والے کام کا اس کو ہے نام عمل میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کے نام عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس میں کون؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے حق میں استغفار کرے، ان کے حق میں دعا کرے۔ ماں کو دفن کر دیا گیا، باپ کو دفن کر دیا گیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم میں ہلکا پن آ جائے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہی تو آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں والدین کے درجے کو بہت اونچا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، پروردگار یہ اتنا بڑا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا، کیا کہے گا؟ باستغفارک ولدک لک، تمہارے بچے تمہارے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، اس لیے ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ تم کو جنت میں اونچا درجہ بتا رہے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا بچوں کو نیک بنانے کے لیے بہت بڑا جو ہے سبب ہے یہ۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں یہ آیت آئی ہے کہ رب رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں، میری بیوی میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، جس ذات کے سامنے میں جھکوں وہی ذات کے سامنے میرے بچے بھی جھکنے کے لائق ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ باپ نفل نماز پڑھنے کے لیے جب گھر میں کھڑے، چھوٹے بچے بچیوں کو آزو بازو لے کر کھڑے، کبھی ادھر جائیں گے لیکن رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، ان کو معلوم ہوگا کہ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امامہ کو لے آتے، کبھی حسین کو لے کر آتے۔ تعجب کریں گے آپ، جمعہ کے موقع پر بچے مسجد میں آواز کیے تو کس طرح ڈانٹا جاتا ہے ان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر ایک مرتبہ حسن کو لا کے ممبر پہ بٹھا لیے، ایک نظر سامعین کی طرف دیکھتے، ایک نظر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے۔ ایک موقع پر آپ نے اپنی نماز کو لمبا کیا سجدہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بخلاف واقعہ سجدے کو لمبا کیوں کیا؟ تو کیا بولنے لگے معلوم؟ حسین میری پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، کھیل رہے تھے، میں نے ان کو کھیلنے کا موقع دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو نیک بنانا اور ان کے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے موضوع اس کیوں چھیڑا؟ اس لیے کہ آج والدین اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے درد سر ہیں۔ یہ درد سر کی جو لغت ہے، یہ الفاظ ہے، اپنے ذہن سے نکال دو۔ اچھا، ہمارے لیے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جبکہ میرے اندر خود اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہو، میرے بیوی کے اندر ہو اور میرے بچوں کے اندر۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، بچے ہمارے لیے درد سر بنتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ جبکہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ جب ماں باپ دونوں اللہ کی نافرمانی کرے تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتاتا کہ بچوں کو جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے رکھ دیتا ہے۔
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں پروردگار تو مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو تیرے تابعداری بنا دے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے حقیقی بندے بننے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر پوچھو، بیٹیوں یہ بتاؤ ہمارے دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اسکول جانا ہے؟ دوستی کرنا ہے؟ نہیں، ہمیں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے رب کی عبادت کے لیے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد رب کعبہ کی عبادت ہے، یہ خیال ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب یہ خیال ان کے دل میں بٹھائیں گے نا، وہ سحری کو اٹھانے کی ضرورت ہے، بچہ خود ماں باپ کو سحری کرتے اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم ان کے اندر یہ شعور پیدا کریں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا اور ایک فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کو ہم روزہ رکھائیں، نماز پڑھائیں، سب کریں، بچوں کے اوپر فتنے کبھی ہرگز اثر انداز نہیں ہوں گے۔ آج دیکھو ہمارے بچے موبائل لے کے پلے اسٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ کرنا سب جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ قرآن کی پوری سورتیں 114 ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا کا نقصان ہمارے بچوں پر اتنا ہو رہا ہے، وہ بیٹری کا اثر، وہ اثر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ذہن تو گندا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج دشمنان اسلام نے اخلاق خراب کرنے، زنا کرنے اور تباہی برباد کرنے کے لیے اتنا آسان رکھ دیا ہے۔ آپ یوٹیوب میں چلے جاؤ، آپ سدیش کی خیرات دیکھ رہے ہیں، نیچے گانا ہے، بس 3 سیکنڈ میں نہیں، فوراً ٹچ کیے فوراً آ گیا۔ اتنا آسان کر دشمنان اسلام نے، اور دشمنان اسلام نے اخلاقی خرابی کو اتنا آسان کیا تو اس کا سب سے بڑا نقصان سب سے پہلے ہمارے بچوں پر ہوا۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے فتنے سے، ہر فتنے سے اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور آج کے درس کی آخری بات، تربیت کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرنا ہو تو یوٹیوب میں جا کے ادھر ادھر جا کے ہم رائمز دیکھتے ہیں، انگلش کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت موسیٰ بچپن میں کیسے تربیت پائے، یوسف کی اللہ نے کیسے حفاظت کی، مریم کیسے پیدا ہوئے، مریم سے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہم ترجمہ نہیں جانتے، لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ بچپن میں یہ لوگ کیسے تھے۔ لہٰذا قرآن ہماری تربیت کا سب سے بہترین مصدر ہے، اس سے دور ہوئے تو زندگی میں کہاں سے خیر آئے گا؟ دوسرا، اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے حدیثیں، کتنی حدیثیں، جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بچوں کے لیے رہنمائی فرمائی۔ ایک بچہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے، بیچ سے کھا رہا ہے، آپ بول رہے ہیں اے غلام سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ بولو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہذا حدیثوں کو تلاش کرو، جو حدیثیں بچوں سے متعلق ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ماں باپ کو۔ تیسرا تو بڑا اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو۔ آج ہمارے پاس تو سیرت نبی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، سیرت پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ۔ بس ربیع الاول آتا ہے، امت سیرت النبی کے جلسے مناتی ہے، ہمارے پاس 1-2 درس ہو گئے، خطبے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں سیرت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ کتنی اچھی کتابیں، کتنی آسان کر دیا ہے اللہ تبارک اس زمانے میں سیرت کو۔ بچوں کو بتاؤ اللہ کے نبی کا نام کیا، اللہ کے نبی کا اصل نام کیا، ماں باپ کون، کیسے پلے بڑے، سب بولو، مکہ کیا مدینہ کیا، سب بتاؤ۔ معمولی سی کتاب ہے چمن اسلام، جامعۃ الازہر دلی کی طرف سے چھپی ہے، اس میں خود دیکھ سکتے ہیں کیسے 5 جلدوں میں چشایا کر کے مکمل طور بتایا گیا۔ تو قرآن تربیت کا سب سے پہلا، حدیث اور سیرت، اور چوتھا صحابہ کا انداز تربیت اپناؤ۔ ہٹلر کو دیکھو، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کو دیکھو؟ جن کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نمونہ بنایا، ان کو نمونہ بناؤ۔ صحابہ کیسے تربیت کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دو، اور سلف کا طریقے تربیت اپناؤ گے نا، بہت ضروری ہے۔ ہم کیا ہیں؟ نماز پڑھنے کے کچھ مسائل میں ہم سلفی ہیں، ہم سلفی ہر میدان میں بنے، اخلاق میں سلفی بنے، معاشرت میں بنے، حسن سلوک میں بنے، چلتے پھرتے میں بنے، قرض لینے دینے میں سلفی بنے۔ سلف کا کیا نمونہ تھا؟ زندگی کے ہر مجال میں ہم کو اپنانا چاہیے۔ تو کیا ہمارے پاس بچوں کے لیے تربیت کرنے کا سلفی طریقہ موجود ہے؟ اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ کیا کرتے تھے سلف؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 7 سال کے تھے حافظ قرآن بن گئے۔
ہمارا بچہ 10 سال کا ہوا تو نورانی خدا ختم نہیں ہوتا، فیس پڑھ رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے. جب حال یہ ہوگا ہم بچوں کا حافظ قرآن کیسے بنائیں گے؟ اسی طریقے سے دیکھو سلف کی مائیں کیسے پریشان ہوتی تھیں. امام احمد رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہوا. آپ تعجب کریں گے آج تو عورتیں نماز فجر کے لیے اٹھتی ہی نہیں ہیں. یہ کون سی نیک ماں تھی تہجد کے لیے اٹھتی اور اپنے بچے کو تیار کر کے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد کو لے کر چلے جاتی. بولتی راستے میں نہ چراغ نہ کچھ، کیڑے مکوڑے سانپ بھی راستے میں ملتے. یہ ماں کا یہ حال، اس سے پیدا ہونے والے بچے کا حال سنیے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کی ادا سے پہلے گھر سے نکل جاتے. ماں بولتی بیٹے ذرا تو فجر صادق طلوع ہو جائے روشنی آئے گی. بولتے نہیں، مجھے اپنے شیخ کے پاس تہجد کے وقت میں پڑھنا، اسی طرح نکلوں گا میں. تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے. اس طریقے سے امام بخاری کو دیکھو، جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کی بینائی جا چکی، آنکھ نہیں تھی، پیدا ہوئے تھے اچھے لیکن ان کے وہ نابینا ہو چکے تھے، رات رات رو رو کے اپنے بچے کے لیے دعا کرتے. لکھا لکھنے والوں نے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خواب میں بھیجا، جا کر بشارت دی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے گا. بولتے رات میں خواب دیکھے، صبح میں اٹھے تو میرا بچہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اچھی طرح وضو کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہمارے سلف صالحین تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تڑپتے تھے. اور یاد رکھیں آپ اپنے بچوں میں سب سے پہلے صحابہ کی محبت کو پیدا کرو. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر کی محبت اپنے بچوں میں ویسے پیدا کرو جیسے اپنے بچوں کو تم قرآن سکھاتے ہو. اس حد تک مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچے بچیوں میں صحابہ صحابیت کے محبت کو پیدا کر دیا نا تو یاد رکھو کوئی فتنے میں نہیں پڑیں گے. آپ ان کو موبائل دو سب دو لیکن تربیت مضبوط ہو جائے گی نا تو معاشرے کی کوئی بھی برائی ان پر اثر انداز نہیں ہوگی. بھلائی کی طرف توجہ دو اور نیکی پر خوش ہونے کی ان کے عادت ڈالو. ہمارے پاس کیا ہوتا، بچے خاموش رہتے گھر میں، ماں بولتی آؤ تم نہ 1 GB ہے آج فری، صبح سے لے کر شام تک میں تم نہ موبائل دیتا ہوں. بچے خوشی سے ناچنا شروع کرا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ٹک ٹاک مل رہا ہے، ان کو فلاں مل رہا ہے، مل رہا ہے. یہ کھیل پر اور برائی پر خوش ہونے کا جو جذبہ ہے نا وہ اپنے بچوں کے اندر سے ختم کرو. وہ کیسے؟ ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرو کہ نیکیوں پر خوش ہو جائیں. روزہ رکھے ہیں ہم اور ہمارے بچے بھی ساتھ میں ہیں، بیٹھے ہیں افطار کے لیے، بچوں سے بولو دیکھو بچیوں سے بولو روزے دار کو دنیا میں 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو خوشی وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. تو اپنے بچوں میں برائیوں پر خوش ہونے کے بجائے نیکیوں پر خوش ہونے کی ان کے عادت ڈالو. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم بولنا چاہتے ہیں. تھوڑا لمبا ہوا لیکن اس سلسلے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.